السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ سے مخاطب ہونے کا اہم مقصد دو ہے۔ ایک مقصد ابھی زوم میٹنگ تھی ہمارے صدر محترم کی نگرانی میں، جس میں علماء کرام، مشائخین کرام، اضلاع کے علماء سبھی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور زوم میٹنگ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ موجودہ حالات میں نماز کے لیے حکومت کے طرف سے مساجد کو بند رکھنے کے بارے میں کہا گیا تھا، مگر ایم پی صاحب نے، ذمہ داران پولیس کو بھی اس اجلاس میں شریک کیا زوم میٹنگ میں، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نماز کے لیے 3-4 حضرات کو جیسے اس سے پہلے آپ نے اجازت دی، آج بھی دیجیے۔ مساجد کو ہم بند نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کے لیے اپنے طور پہ ہوم منسٹر نے کہا کہ میں یہ پولیس کو کہنے کے لیے کہہ دوں گا، اب دیکھیں گے کتنی وہ بات پر عمل کریں گے۔ مگر عید کی نماز کے لیے بھی خاص طور پہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرے۔ مساجد میں اس کا انتظام نہیں رہے گا۔ جہاں ایک مسجد میں یہ اعلانات بھی ہو گئے تھے کہ 2-3 نمازیں ہوگی، وہاں بھی کوئی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اپنے طور پہ نماز آپ کو گھر میں ادا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں تمام کل تفصیلات اعتماد میں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ موجودہ حالات میں، کیونکہ جدھر دیکھو وبا کا مار ہے اور لوگ پریشان پھر رہے ہیں، تو ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیے، اور یہ بھی ہماری درخواست ہے کہ اپنے بیڈ کو بڑھائیں، اور جو بیمار ہے ان کے لیے آکسیجن کی فراہمی، دواؤں کی فراہمی، اور غربا کے لیے جو آج آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں قید ہے اور اپنے گھروں میں اپنی روزمرہ کی جو ضروریات کی تکمیل کیا کرتے تھے، آج وہ مجبور ہے، مایوس ہے۔ آپ ان کی مدد کے لیے بھی، اور ان کے لیے جو بھی اپنے گورنمنٹ سے سہولتیں ہو سکتی فراہم کرے۔ وہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے محلے میں پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اطراف میں چکر لگائیے۔ اگر آپ کے پاس 2 مٹھی چاول ہے، 1 مٹھی ان کو دے دیجئے، 1 مٹھی خود رکھیے۔ انشاءاللہ آپ جو 1 مٹھی ان کو دیے ہیں، اللہ آپ کے گھر کی مٹھی میں 2 مٹھی کا معاملہ نہیں بلکہ 10 مٹھی اضافہ کر دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے، 1 حصہ تم دو، 10 حصے میں دوں گا۔ تم پڑوسی کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کا اور میرا خیال رکھے گا۔ عزیزان محترم، بہت تکلیف دہ وقت ہے۔ ایک طرف باہر نکلتے ہیں تو موت ہے، اور گھر میں رہتے ہیں تو فاقہ ہے۔ بہرحال وہ حضرات کی زندگی جو روزمرہ کے کمانے والے ہیں، ان کی زندگی تو ہر لحاظ سے ایک عجیب و غریب حالات میں ہے۔ لہٰذا ہماری ضرورتوں کو کم کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کا عہد کر لیجئے اور ارادہ کر لیجئے، اور اپنے گھر کے اطراف میں جتنا ممکن ہو سکے کوشش کیجئے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور ہم بھی تمام ادارے والوں سے یہ کوئی دعا کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر بھی جو بھی امداد پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پہلے اپنے اپنے طور پر محلے والوں سے معلومات کر لے، اور جو ضرورت مند ہے اور جو غیرت مند ہے، جو آپ کے در تک نہیں آ سکتے، ان کے گھر تک آپ جائیے۔ آپ کے در کو نہیں آ رہے تو آپ مت بھول جائیے، بلکہ وہ در کو نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کا گھر تلاش کیجئے، آپ گھر تلاش کر کے ان کو مدد کیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں بیت المقدس کے بارے میں اپنی نسلوں کو بھی بتائیے کہ آج ظالموں نے جس انداز سے ظلم کر رہے ہیں، اور نہتے لوگوں پر جس انداز سے فائرنگ کر رہے ہیں، اور جس لحاظ سے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچارے نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی آمدنی ہے، نہ کوئی ویسی ان کے تعلقات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل، وہ کوششیں، وہ مجاہدے آج بھی کر رہے ہیں۔ گھر گھر کا بچہ مجاہد ہے وہاں۔ میں ان ماں باپ کو مبارکباد دوں گا، اور ان ماں باپ کے لیے دعا دوں گا کہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے مجاہد بنایا، اور
بڑے سے بڑی طاقت سے لڑنے کا ان کے اندر جذبہ عطا فرمایا۔ میں پھر ایک بار وہ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ظالموں کو اللہ تہس نہس فرما دے، ان کے تخت و تاراج کو مٹا دے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کی مٹی بھی پلید کر دے۔ وہیں یہ بھی میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس سے ظالم حکمرانوں کو ذلیل اور رسوا فرما دے، اور مسلمانوں کو سربلندی اور عزت عطا فرما دے۔ اور وہیں ہمارے تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ نمازوں کو جانے میں احتیاط کیجیے۔ جب قانون ہم کو یہ بتا دیا رہا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو علماء کرام نے ہم کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرے، خصوصاً عمر رسیدہ لوگ نمازیں گھروں میں ادا کرے، اور نوجوان طبقہ روڈوں پہ غپا مارنا، بیکار اپنے وقت کو گزارنے کے بجائے، آج کی رات یوم الجائزے کی رات ہے۔ آج کی رات شاید کل چاند ہو جائے تو آج کی رات یوم الجائزہ ہوگا، آج چاند نہ ہو تو کل یوم الجائزہ ہوگا، یعنی جائزے کی رات ہوگی، اللہ کے سامنے فریاد کی رات ہوگی، اللہ کو منانے کی یاد ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی یاد ہوگی۔ اس لیے اپنے چبوتروں کو چھوڑیے، آ کے سر جھکا کے مولا سے بولیے، مولا اس بیماری کو دفع کرنے والے صرف آپ ہے، اس بیماری سے راحت دینے والے صرف آپ ہے، اے اللہ اس وبائی امراض سے بچانے والے صرف آپ ہے، آپ ہی اس وبائی امراض کا خاتمہ فرما۔ شاید آپ نوجوانوں میں کسی ایک نوجوان کی اللہ کو ادا پسند آ جائے، اور اللہ اس نوجوان کی اس بچے کی آواز پر لبیک کہہ کر اس کی عذاب کو ٹال دے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں اپنے کو بھی یاد رکھے، اپنے عزیز و قریب کو یاد رکھے، وہیں تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ کیجیے۔ یاد رکھیے ہم رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، رمضان کی عبادت کرنے والے تو نماز چھوڑ دیں گے، مگر ہم رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کو اپنے پروردگار تو ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ہمارے کو اس وقت تک ہماری روح میں، جان میں، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اس وقت تک ہم کو اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ میں آپ تمام سے دعا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اپنے احتیاط بھی کیجیے، اور اپنے بزرگوں کا بھی۔ آپ باہر پھرنے سے آپ کے بزرگوں کو شاید یہ بیماری گھر تک آ جائے، اس لیے اپنی بھی کوشش کرے کہ اپن بھی گھر سے باہر کم نکلے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن میں لگائے، تلاوت میں وقت لگائے، اللہ کا ذکر کرنے میں وقت لگائے، اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگائے، اور دعاؤں میں وقت لگائے۔ شاید اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔